ایک بات جو ہے وہ فیکٹ ہے کہ داماد کی جو عزت ہے وہ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. مینس کہ میں نے ایک بات دیکھی ہے کہ ہمارے عزیز کے ہاں ان کے داماد جو ہیں وہ بہت زیادہ ان کے گھروں میں آ کے بیٹھتے، اور مطلب ان عورت کو نا پسند نہیں ہے کہ ان کے داماد آ کے بیٹھیں. اور ویسے بھی دامادوں کی اپنے ہاتھ میں عزت ہوتی ہے کہ سسرال میں جائیں تو بہت زیادہ کھل کے نہ بولیں، سسرال میں جائیں تو بہت زیادہ اپنے آپ کو زیادہ ایکسپریس نہ کریں، زیادہ اپنی آؤ بھگت نہ کریں. اور اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ جب بندہ سسرال کے اندر اوور ریئیکٹ کرتا ہے نا تو آپ کی جو بیگم ہوتی ہے، بیگم صاحبہ، ان کو لگتی ہے مرچی. وہ پھر آپ کے پیٹھ پیچھے اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنے گھر والوں کو بہت کچھ کھول کھول کے بتا دیتی ہیں، جو کہ آپ اپنی وہاں پہ اچھی وضاقتہ کی وجہ سے یا اپنے اچھے رویے کی وجہ سے وہاں بہت مقبول ہوتے ہیں. 10 سال ہو گئے آپ کی شادی کو، 12 سال ہو گئے، پھر بھی ایک عزت تو ہوتی ہے. بہت سے لوگ سسرال میں آج بھی بھائی میاں کے نام سے بلائے جاتے ہیں، بہت سے لوگ اپنے سسرال میں آج بھی دولہا صاحب کے نام سے بلائے جاتے ہیں. تو ایک عزت ہے، مقام ہے، تبھی یہ سب چیزیں یا یہ سب الفاظ جو یا یہ سب لقب مل رہے ہیں. تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو لمٹ میں رکھیں. سسرال جائیں تو سسرال جا کر کے بہت زیادہ نہ بولیں اور نہ بہت زیادہ سسرال میں گپے لڑائیں. میں نے دیکھا ہے کہ اکثر سسرالوں میں گھومنے پھرنے کا بہت ماحول ہوتا ہے، جیسے سوزوکی کروا لی تو کہیں گھومنے چلے گئے، یہ سب کی اپنی اپنی گاڑیاں ہیں تو فارم ہاؤس جانے کا بہت ماحول ہے. یا سسرالوں میں دیکھا دعوتوں کا بہت ماحول ہے کہ ابھی فلاں کیا دعوت ہے، پھر فلاں کیا دعوت ہے. مطلب وہ عید کے 3 دنوں میں 8-10 جگہ دعوتوں پہ جاتے ہیں. صبح یعنی کہ عید کے پہلے دن دوپہر کو کھانا اماں کے یہاں، دوپہر کو فلاں کے یہاں، مطلب صبح ناشتہ کہیں اور، دوپہر کو کہیں اور، رات شام کو کہیں اور، رات کو کہیں اور، یا دن میں 3 بار تو ان کا مشٹ ہوتا ہے. یعنی کہ 3 دنوں میں 10 جگہ تو وہ دعوتوں میں چکر لگا لیتے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر اور ساری دعوتیں ہو بھی رہی ہیں سسرالی. آج جو ہے وہ چاچا کی دعوت ہے، کل تایا کی دعوت ہے، پرسوں دادا نے دعوت کی اپنے یہاں، ترسوں جو ہے پھپھی نے دعوت کی ہے، پھر بڑی پھپھی نے دعوت کی ہے. تو مقصد کہنے کا یہ کہ سسرال کے اندر یعنی کہ پھپھی مطلب بیگم کی پھپھی کی بات کر رہا ہوں، آپ کی پھپھی نہیں، بیگم کی پھپھی، یا بیگم کے ددیالی رشتے سے دعوتیں آ رہی ہیں، یا آپ کی جو ہے وہ سسرال میں جو ہے وہ دعوتیں ہو رہی ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ کہ سسرالی رشتوں میں بھی دعوت ہو رہی، تب بھی آپ کا ایک عزت کا مقام ہے. تو کوشش کریں کہ وہاں بہت زیادہ نہ گھلیں نہ ملیں. آپ کے اپنے جو ساڑو ہیں ان سے بھی زیادہ بات نہ کریں، ان کو بھی زیادہ مطلب سب کو لمٹ میں رکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں میرا سسرال میں میری بےزتی ہو گئی تو میں یہاں کے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، یہ غلطی ہو گئی. نہیں، میں الحمدللہ اپنے سسرال میں بہت کم بولتا ہوں. یہاں تک کہ میرے اپنے جو ہے وہ سسرال میں جو لوگ ہیں وہ مجھے کہتے ہیں، یار مطلب مذاق نہیں کرتے مجھ سے، لیکن کہتے ہیں بیٹا سب خیریت ہے، آپ آج کچھ بول نہیں رہے. تو میں کہتا ہوں بس ایسی مطلب کوئی ایسی بات نہیں ہے، سب سیٹ ہے الحمدللہ. تو مقصد کہنے کا یہ کہ جب بندہ بہت زیادہ بولتا ہے نا تو وہ بہت بولنے میں کچھ اوور ریئیکٹ بھی کر جاتا ہے، اوور باتیں بھی کر جاتا ہے. دیکھو سسرال میں زیادہ عزت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کا وہ ظاہر بیگم کا گھرانہ ہے، اور وہاں آپ کی کوئی بھی بات جائے گی، سمجھو وہ مارکیٹ میں شیئر ہو جاتی ہے، آپ کی برادری میں شیئر ہو جاتی ہے، تو آپ کی عزت کا فالودہ بنتا ہے. اگرچہ آپ کو عزت کا خیال نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کریں، لیکن اگر آپ کو عزت کا خیال ہے تو آپ کو ان سب چیزوں کو دیکھنا لازمی پڑے گا. یہاں پہ میں ایک تھوڑی سی آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ کو میری ویڈیو سے سیکھنے کو ملتا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور لازمی دوسروں کو بھی میرے چینل کو ریکمنڈ بھی کیجیے گا اور ان کو بھی سبسکرائب کرنے کو کہیے گا. تو بات یہ ہے کہ کوشش کریں کہ سسرال جاتے ہوئے ہمیشہ اچھے سے تیار ہو کے جائیں، پرفیوم کا، کپڑوں کا اور اچھے سے لک کا خیال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ شادی ہو جائے یا ہونے والی ہے تو شادی کے بعد بھی اپنے آپ کو ایک اچھا ویل مینٹین رکھیں. اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو کم سے کم اتنا کر لیں کہ جو بھی آپ کپڑے پہن رہے ہیں وہ پھٹے ہوئے نہ ہو، صاف ستھرے کپڑے ہوں، آپ کے بال اچھے بنے ہوئے ہوں، آپ ڈیسنٹ ہوں، آپ پرفیوم لگاتے ہوں. یہ سب چیزیں ضروری ہیں، خاص طور پہ جب نئے نئے دلہا صاحب آپ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں بھی
سسرال جائیں تو ایک اچھا امیج ڈال کے آئیں سسرال والوں پہ. ایک عزت کا مقام ہوتا ہے, آپ کی بیگم کے گھر والے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت وہاں بن جائے گی. اگر کیونکہ کچھ سسرال میں بہت تیز ہوتے ہیں لوگ. مثال کے طور پر میں آپ کو اپنے ایک بھائی کا, میرے ایک رشتے دار ہیں, ان کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں. وہ صاحب اپنے سسرال گئے ایک دن, مطلب ان کی شادی کو ٹائم ہو چکا تھا, 1-1.5 سال ہو گیا تھا. تو ان کی ساس کی ان کو آواز آئی کمرے سے کہ آپ جب تک اپنے دامادوں پہ دباؤ نہیں ڈالیں گے وقت تک آپ کے داماد سیدھے نہیں چلیں گے. وہ ان کی ساس جو ہیں وہ اپنے سسر کو یہ بات بول رہی تھی, اور ان کے سسر ان کو, میرا خیال یہ کہ شاید وہ ان کو چپ کرا رہے تھے یا ان کو کہہ رہے تھے تم خاموش ہو جاؤ. انہوں نے فوراً ایک دم سے, ایک ہوتا ہے بندہ عورت بول رہی ہو بار بار کہہ رہا ہو خاموش ہو خاموش ہو, یعنی کہ عورت ان کے قابو میں نہیں ہے. نہیں, ان کی عورت ان کے قابو میں ہے, لیکن ان کی عورت ان کو ایک بات کہہ رہی تھی, یعنی کہ میرے اس رشتے دار کی ساس ان کو کہہ رہی تھی اب ان کے رشتے دار کی سسر کو کہ جو ہے بھائی آپ جو ہے اپنے میاں کو کہہ رہی تھی کہ جو ہے اگر ہم دامادوں پہ زور نہیں ڈالیں گے تو داماد بھی سیدھے ہو کے نہیں چلیں گے. میرا کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ دامادوں پہ پریشر بھی ڈالا جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ عید آئی تو انہوں نے مجھے بتایا, وہ مجھ سے مشورہ کرتے ہیں, کہنے لگے کہ جو ہے میرے سسرال سے, بلکہ ان کی والدہ نے مجھے بتایا, وہ مجھ سے مشورہ کرتی ہیں ماشاء اللہ, مجھ سے کہنے لگی کہ بیٹا مجھے جو ہے وہ اس بات کا کھٹکا ہوتا ہے, ان کے گھر والوں نے بہت سارا سامان بھیجا ہے. ان کی ایک بیٹی ہے ماشاء اللہ, وہ جو ہے بہت سارا سامان بھیجا. اس دفعہ عید پہ, پہلی عید تھی اس بچی کی, تو بہت سامان انہوں نے بھیجا. تو میں نے ان سے بولا آنٹی وہ اتنا سارا سامان کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو کہنے لگی کہ وہ لوگ زیادہ سامان اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ پریشر رہے, ان کے داماد پہ پریشر رہے کہ ان کے گھر والے اتنا بڑھ کے کر رہے ہیں, حالانکہ ان کے گھر والے مناسب لیول کے ہیں, یعنی کہ ان کے جو گھر والے ہیں اس بندے کے ٹکر کے ہوں گے فائنینشلی طور پہ, یا اب تھوڑے سے اوپر ہو گئے وہ الگ بات ہے, لیکن جب ان کی شادی ہوئی تھی وہ اتنے ویل سیٹ نہیں تھے. 2-3 سالوں میں انہوں نے محنت کر لی, کووڈ آیا, انہوں نے بہت ساری جگہ پہ ہاتھ مارا, اور وہ کام ماشاء اللہ وہ لوگ اچھا کرتے ہیں. المختصر انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ سامان بھجوایا, طبیعت سے بھر کے سامان بھجوایا. یہاں تک کہ ایک بات بتاؤں کہ بچوں کی جو سلائڈ آتی ہے نا, انہوں آنٹی نے بتایا کہ وہ سلائڈ بھجوائی, پھر اس کے ریٹ ان لوگوں نے معلوم کروایا ان لوگوں نے, تو پتہ چلا وہ سلائڈ 10-12 ہزار روپے کی تھی جو ان کے سسرال والوں نے بھجوائی. تو کہنے لگی کہ بیٹا وجہ یہ, وہ آنٹی کہنے لگی مجھ سے کہ بیٹا وجہ یہ کہ وہ سسرال والے جو ہے وہ ان پہ پریشر ڈالتے ہیں. تو پریشر ڈالنا اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بہت زیادہ سامان بھجواتے ہیں تو وہ آگے بندہ پریشر میں رہتا ہے کہ میں اپنی بیگم کو کھانے پینے کی کمی نہ ہونے دوں, اپنی بیگم کو جو ہے وہ تنگ نہ کروں, اپنی بیگم کو جو ہے وہ خیال نہ کروں. یہ دوسرا ٹاپک میں اس لیے گھسیڑ رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ اس بات سے اس بات کو کوئی تعلق سمجھ میں آئے کہ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں. تو انہوں نے پریشرائز کرتے ہیں وہ اس طریقے سے, اور اس کے علاوہ بھی سال پیچھے 2-3 دفعہ کوئی کھٹ پٹ ہوتی ہے میاں بیوی کے بیچ میں, اور اگر بیوی جا کے اپنے گھر میں جا کے روتی ہے تو ان کی ساس پتہ آگے بڑھ کے کیا کہتی ہے, یا ان کے جو سالے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہماری بہن روئی کیوں, یا ان کی ساس کہتی ہیں بھائی, مطلب ان کے سالے نہیں کہتے یہ بات, انڈائریکٹلی کہتے ہوں گے, لیکن کہ امی کو پسند نہیں ہے, ابو کو پسند نہیں ہے کہ بہنیں رونی نہیں چاہیے, اس طریقے سے انڈائریکٹلی ان کو کہتے ہیں. وہ ڈائریکٹ نہیں کہتے ہوں گے ساس ان کے سالے وغیرہ, لیکن جو ہے ان کی جو ساس ہے نا وہ کہتی ہیں کہ یہ بتائیں میری بیٹی روئی کیوں. حالانکہ ان کی بیٹی صحیح ہے, لیکن بات یہ کہ ٹیڑھی اگر عورت ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر کہیں نہ کہیں تو اس کو سمجھانا پڑتا ہے نا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب آپ لمٹ میں رہیں گے نا اپنے سسرال میں, تو اگر کوئی ایسی کوئی بات کرے گا بھی تو وہ آپ کے خاموش رہنے کی وجہ سے, وہ آپ کی عزت کی وجہ سے, آپ کے خاموش رہنے کی وجہ سے آپ کو بہت ساری باتیں نہیں کہے گا, یا کہے گا تو انڈائریکٹلی کہے گا. جیسے میں اپنی بات بتاؤں کہ میں کچھ غلطی میں نے بھی اپنا کاروباری اعتبار سے کی, اور پھر میری فائنینشلی حالت اچھی نہیں تھی, تو مجھے بھی, میں چونکہ اپنے سسرال میں بہت کم بولتا ہوں, تو مجھے میرے سسرال والے اتنا کھل کے مجھے کچھ نہیں کہتے, لیکن مجھے اگر انہوں نے بہت تنگ ہونے کے بعد بھی مجھے کہا تو انڈائریکٹلی کہا کہ جی آپ تھوڑا سا, مطلب مجھے یہ نہیں بولا کہ آپ خیال کریں آپ پیسے کمائیں, یہ وہ اس طرح نہیں بولا, مطلب میرے سسر نے مجھ سے کہا کہ بندے کو اس طرح کام دیکھ لینا چاہیے, یا جو بہتر لگے مناسب لگے اس طریقے سے. تو میں نے اس بندے کا, چونکہ وہ میرا دور کا مطلب رشتہ دار ہے, ان آنٹی نے بتایا, تو میں چونکہ ان گھر والوں کے بہت کلوز ہوں, تو میں نے اس کا موازنہ کیا اور اپنا موازنہ کیا, تو مجھے سمجھ میں آیا کہ دیکھو جو وہ بندہ اپنے سسرال میں بہت گھل ملتا ہے, یہ میں بتا دوں,
اور وہ بندہ جو ہے اپنے سسرال میں بہت زیادہ باتیں کرتا ہے، بہت زیادہ گھل ملتا ہے، اس کی عادت بھی بولنے والی ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مطلب اب اللہ کی طرف سے میرے سسرال میں ایسا ہو جائے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ میں نے اس کے موازنہ کیا تو مجھے یہ بات فرق نظر آئی کہ وہ اپنے سسرال میں بہت زیادہ بولتا ہے، تو اس کے بہت زیادہ بولنے کی وجہ سے اس کے سسرال والے اس سے فری ہو گئے، یعنی کہ بات کرنے میں کامن بات آ گئی دونوں کے بیچ میں، تو وہ ایک دوسرے کو پھر بہت ساری باتیں بول سکتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے لیے ایک ریزرو رہنا جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا. اور میں ریزرو رہا تو میرے جب مسئلے مسائل یا میری طرف سے کوئی بات ایسی ہوئی فائنینشلی طور پہ، اور میرا کمرے کے اندر خرچہ مشکل ہو گیا کرنا، تو میرے سسرال والوں نے مجھے بس ہلکی سی ایک ہنٹ دی. ہنٹ یعنی کہ سمجھانے کے طور پہ، آپ مطلب بندہ یہ کام کر لے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا یہ دیکھ لے اس میں زیادہ چام ہے، اس طریقے سے. حالانکہ ایسا نہیں کہ میرے سسرال والے سیدھے سادھے ہیں یا اس کے سسرال والے جو ہے بہت تیز ہیں. ہر انسان آج کے دور میں سمجھدار ہے، بولنا جانتا ہے، سیدھا سادہ بھی ہے. تو شروع میں تو جب سامنے والا خاموشی سے بیٹھ رہا ہے تو اگلے کو بھی انگلی کرنے کا دل نہیں کرتا نا. اب آپ جا کے بات میں ان کے ساتھ گھلو ملو. اور مزے کی بات، میں اپنے سسرال میں زیادہ ٹائم نہیں بیٹھتا، کبھی بھی جاؤں گا آدھا گھنٹہ بس، 35 منٹ 40 منٹ سے زیادہ نہیں بیٹھتا. تو آپ لوگوں کو بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ اپنے سسرالوں میں زیادہ نہ بیٹھیں، وہاں جا کے زیادہ دل لگی نہ کریں. یہاں تک کہ ان آنٹی کے جو اپنے داماد ہیں، یعنی کہ ان کا ایک بیٹا ہے جس کا میں نے سسرال کی آپ کو بات بتا دی نا، جہاں سے سامان وغیرہ آتا ہے. اب ان آنٹی کا بتا رہا ہوں قصہ کہ ان کا ایک داماد ہے، تو وہ داماد جو ہے ان کے داماد آ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. مطلب رمضان ہے تو آخری روزوں میں آپ کو پتہ ہے کتنی کشمکش چل رہی ہوتی ہے آخری روزوں کے دنوں میں. رمضان کے جو آخری روزے چل رہے ہوتے ہیں 27 28 29 30 روزے، اس میں عید کی وجہ سے، تیاریوں کی وجہ سے ایک کشمکش ہوتی ہے، چاند نکل رہے نہیں نکل رہے، ایک کیفیت سی ہوتی ہے. تو اس کیفیت کے اندر جو ہے وہ اب بندہ پریشانی کے حالات میں ہوتا ہی ہے. سب گھر میں کشمکش کی، گھر کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں تو ہوتی ہے بھائی کاروبار، مطلب کاروبار کو دیکھنا ایکسپریسی. مقصد کہنے کا یہ، تو وہ آنٹی جو ہے وہ مجھے بتانے لگیں کہ جو ہے وہ آخری روزے 3 دن پہلے آ گئے، اور آ کر کے بلا مطلب بغیر بتائے آئے، بلا وہ کہہ رہا ہوں میں، بغیر بتائے وہ آئے. اور آنے کے بعد انہوں نے آ کے بیٹھے. پھر گرمی بہت تھی تو بیگم سے کہہ کر کے واش روم کی اجازت لی، واش روم گئے، واش روم جا کے پانی بہایا. پھر ساس کے بیڈ میں گئے، وہاں جا کے بیٹھے اور لیٹے، اور لیٹ کے سو گئے. پھر یہ اب ان کو یہ ہو رہا تھا کہ یار بغیر بتائے ہیں آج ہم نے افطاری کا اہتمام نہیں کیا، اب ہم کیا کریں. تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹا بتاؤ اب میں سامان منگواؤں باہر سے افطاری کا یا کیا کروں. تو لیکن جب وہ بعد میں چلی گئیں تو پھر جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے یہ ساری کہانی بتائی کہ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا یوں کیا. میں نے بولا آنٹی دیکھیں بات یہ ہے کہ بس اللہ سب کے لیے خیر کرے، لیکن میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس لیے میں تو بہت ریزرو رہتا ہوں. میں کبھی بھی اپنے سسرال جا کے بہت دیر نہیں بیٹھتا، کبھی بھی نہیں، بلا وجہ تو کبھی نہیں جاؤں گا. انہوں نے بلایا مجھے تو جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا. اور ہر ہفتے مجھے شروع میں جب میری شادی ہوئی تھی مجھے کہا گیا تھا کہ برا مانتے کہ ہر دفعہ جب مجھے لینے آتے ہیں آپ تو اوپر کیوں نہیں چڑھتے سیڑھیاں. میں نے بولا بھائی دیکھو اچھی بات نہیں لگتی مجھے، زیادہ جانا گھلنا ملنا پسند نہیں ہے، تو اس لیے میں نہیں جاتا. تو میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ تو ہر ہفتے میں جاتا تھا. میں نیچے بالکل گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بس لیا اور سیدھا گھر پہ، اوپر نہیں جاتا تھا. صرف دعوتیں، مطلب 2 3 مہینے میں خود ہی فون کر کے وہ مجھے بولتے ہیں بیٹا ساتھ کھانا کھا لیے گا، تو میں چلے جاتا ہوں، نہیں تو نہیں جاتا میں وہاں پہ. میں گھستا نہیں ہوں زیادہ، اس میں عزت بھی رہتی ہے بندے کی. اور بندہ کیا ضرورت ہے یار کسی ایسی جگہ ان لوگوں میں جا کے بیٹھنے کی کہ جہاں پہ زیادہ گھلنا ملنا آپ کے لیے نقصان دہ میرے نزدیک. مطلب بہت سے سسرال ہوتے ہیں جہاں عزت ملتی ہے، لیکن مطلب وہ پھر کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو آپ کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہیں چھوڑے گا سامنے والا نا. آج کل تو بھائی ایسا ماحول چل رہا ہے. تو بہت لمبی ویڈیو ہو گئی، جو یہاں تک مستقلی سن رہے ہیں تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، اپنے قیمتی ٹائم دیا. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ کو میری ویڈیو سے سیکھنے کو ملتا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور لازمی دوسروں کو بھی ریکمینڈ کیجیے گا میرا چینل کہ وہ سبسکرائب کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کمنٹ باکس میں کوئی بھی ٹاپک ہو، کوئی بھی سوال ہو، کسی بھی ٹاپک کے ریلیٹڈ ہو، آپ مجھے لکھ کے دے سکتے ہیں، اور میں جو ہوں اس ٹاپک پہ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو ڈیٹیل میں بات سمجھاؤں گا، کیونکہ اللہ پاک نے قدرتی بات ہے مجھے سمجھانے کی صلاحیت دی ہوئی ہے الحمدللہ. تو مجھے سمجھانا لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے، ان سے سیکھنا، ان سے سمجھنا بھی اچھا لگتا ہے. تو ایک بات ہے، تو یہاں پہ میں لوں گا آپ سے اجازت، اور میں اپنا تعارف کراتا چلوں کہ میرا نام ذیشان ہے.
اور ایز یوزول مجھے موٹیویٹ کرنا لوگوں کو، اور لوگوں سے موٹیویٹ ہونا اچھا لگتا ہے. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.